نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے، دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائیں، کیسی کیسی تکلیفیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئیں، ان کا اجمالی خاکہ میں اور آپ تھوڑا سا ایک دوسرے سے مذاکرہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم تک پہنچا ہے، جو ماں کی گود میں مجھے اور آپ کو ملا ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت میرے اور آپ کے ہاں نہیں ہے، اس کے پیچھے کتنی تکلیفیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، نبوت سے پہلے آپ پورے عرب میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ پورے عرب میں ان لوگوں کو امانت رکھنے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا جہاں پہ لوگوں کی امانتیں محفوظ تھیں۔ اور دوسرا لقب آپ کو صادق کا ملا۔ صادق اتنے تھے کہ پورے عرب میں مشہور تھے کہ سب سے بڑا سچا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ کر آپ کو نبوت دی اور اقرأ بسم ربک الذی خلق سے یہ قرآن کریم کو شروع کیا، پھر اللہ نے جو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پھر قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے کملی والے، اب اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو آگ سے ڈراؤ۔ علی شفا حفرۃ من النار، کہ لوگ جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں، وہ جو آگ کا گڑھا ہے جہنم، علی شفا حفرۃ من النار، اس جہنم کے کنارے پہ لوگ پہنچ چکے ہیں، اب ان کو ڈراؤ اور وہاں سے واپس پلٹاؤ۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ شرک کسی حال میں پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرے۔ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ کو شرکت کو قبول نہیں کرتی، باپ اپنی اولاد میں کسی کو شرکت قبول نہیں کرتا، لوگ تو زمینوں میں بھی کسی شریک کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ کی اتنی بڑی ذات جو ساری کائنات کی رب ہے، ساری کائنات کی خالق و مالک ہے، اس کے ساتھ لوگوں نے شریک کر دیا۔ کسی نے قبر کو شریک کر دیا، کسی نے بڑا پتھر دیکھا اس کو اللہ کا شریک بنا دیا، کسی کو کوئی بڑا اونچا درخت نظر آیا تو اس کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، کسی نے کوئی پیر دیکھا تو فلاں پیر صاحب فلاں کرتے ہیں، اس پیر کو اللہ بنا دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم غیرت مند ہیں تو اللہ کی ذات غیرت مند نہیں ہے۔ سب سے بڑے غیرت والے اللہ ہیں۔ غیرت کیا چیز ہوتی ہے ہمیں کیا پتہ، یہ تو اللہ نے بنائی ہے۔ غیرت کے خالق اللہ ہے۔ میں اور آپ اپنی اولاد میں، اپنی زمین میں، اپنی جائیداد میں، اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں کسی کی شرکت کو قبول نہیں کرتے، ہم وہاں غیرتی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو غیرت نہیں آتی کہ کسی قبر والے کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا کہ یہ جو بیٹا ہے میرا، یہ فلاں قبر والے نے دیا ہے، یہ مجھے نہیں مل رہا تھا، فلاں قبر پہ میں نے کالا بکرا چڑھایا تو مجھے اولاد مل گئی۔ یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ فلاں پیر صاحب فلاں کرتے ہیں اور اولاد ہو جاتی ہے، یہی تو شرک ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم شرک نہیں کرتے، نہیں، یہی شرک ہے۔
وہ جو مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے ارد گرد، وہ کیا تھے؟ یہی تھے کہ یہ جو بت ہے یہ ہوا والا بت ہے، یہ روزی والا بت ہے، یہ اولاد والا بت ہے، یہ فلاں والا بت ہے، یہ فلاں والا۔ ہم وہی نہیں کرتے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، یہ جو فلاں قبر ہے یہاں سے اولاد ملتی ہے، یہ فلاں میرے جسم پہ پھوڑا نکلے فلاں بابے کے پاس جو وہ اس کو ٹھیک کر لے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو سیدھا ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، تو شرک اور کسے کہتے ہیں؟ اسی شرک کو، اسی کفر و بدعت کو، اسی ضلالت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے محبوب اب چادر اتارو اور لوگوں کو ڈراؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ بارش دیکھی نہ گرمی نہ سردی نہ دھوپ، ہر وقت میں جب بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں قبیلے کے ساتھ فلاں وقت میں بات کرنا مناسب ہے تو فلاں وقت میں ان کے پاس گئے۔ ہر شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے، ایک ایک بندے کے بعد بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مرتبہ بھی گئے اور اس کی مرضی کے مطابق گئے۔ ہم تو جب موقع ملتے ہم تو اپنی اولادوں سے بات نہیں کر سکتے، ان کو دعوت نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے پاس ہر وقت میں گئے۔ ابو جہل جو اس کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے پاس 1600 مرتبہ سے زیادہ گئے، اسی نیت کے سے شاید اب مسلمان ہو جائے، اب مسلمان ہو جائے، اب کلمہ پڑھ لے۔ اپنے چچا ابو طالب کے پاس کتنی مرتبہ تھے بھی ان کے پاس، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اے چچا پڑھ لو، اے چچا پڑھ لو، ایک مرتبہ پڑھ لو بس۔ وہ ایک صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید پہلے بھی آپ سے بیان کیا، میرے دروازے پہ آتے، اس وقت میں کافر تھا، میرے دروازے پہ آتے مجھے دعوت دیتے، میں آپ کو دھکا دیتا، آپ نیچے گرتے، میں ایک لکیر کھینچ دیتا۔ کہتے ہیں جس دن میں مسلمان ہوا اس دن میں نے اپنے دروازے کے پیچھے وہ لکیریں گنی تو وہ 100 لکیریں تھیں، یعنی 100 مرتبہ میرے دروازے پہ نبی اسلام آئے اور 100 مرتبہ میں نے آپ کو دھکا دیا، 100 مرتبہ آپ کمر کے بل گرے۔ کون اتنی مصیبت اٹھا سکتا ہے؟ ہم تو دوسری مرتبہ، ہم دوسری کیا پہلی مرتبہ کسی سے بات نہیں کرتے کہ نماز پڑھ لو، ہم شرماتے ہیں۔ وہ شرمانا نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹے، ہم کیوں اس کو نماز کے کہیں؟ نہیں، وہ غیرت بھی نہیں ہے، وہ شرمانا بھی نہیں ہے، وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان اتنا نہیں ہے کہ تم اس کو نماز کو کہہ سکو۔ میرے اپنے اعمال اتنے درست نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کو اعمال کا کہہ سکوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکلیفوں کو اگر میں اور آپ سنیں اور سنائیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ طارق بن عبداللہ الحربی ایک صحابی ہے، بعد میں مسلمان ہوئے، کہتے ہیں بازار ذی المجاز میں سے گزر رہا تھا تو بازار میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور پیچھے ایک بڑی عمر کا آدمی اس کو پتھر مار رہا ہے، پتھر اس کی پنڈلیوں پہ لگ رہے ہیں اور پنڈلیوں سے اور اس کے ٹخنوں سے خون رس رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ کون ہے اور یہ جو پتھر مارنے والا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جو پتھر کھا رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ تو محمد بن عبداللہ ہے، اور جو پتھر مارنے والا یہ ان کا چچا ابو لہب عبد العزیٰ۔ ایک اور شیخ ایک قبیلے کے بڑے سردار تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ذی المجاز میں دیکھا اسی طرح کہ ایک نوجوان لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور پیچھے ایک بڑی عمر کا آدمی اس کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے۔ نبی صاحب کہہ رہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ بوڑھا پکا پکا کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں ماننی، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں ماننی، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہیں لات حبل اور منات سے دور کرنے لگا ہے، اس کی بات کو نہیں سننا۔
اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ آپ مجمع میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، یا کوئی بات آپ کسی مجمع میں کھڑے ہو کے کریں اور مجمع میں سے دوسرا کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ جھوٹا ہے؟ اس سے بڑی تکلیف ہے کوئی؟ آپ کسی مجمع میں کسی جرگے میں بات کرتے ہیں، پیچھے سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس نے جھوٹی بات کی ہے، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ تو یہ ذلتیں، یہ تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما، دونوں کو طلاقیں دی ہیں ابو لہب کے دو بیٹوں نے۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے۔ تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے، اب اس کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، نکاحوں کو توڑ دو۔ تو بھرے مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ بھئی آپ کی بیٹیوں سے اب نکاح نہیں کریں گے۔ آج کل کا کوئی شریف آدمی اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ کسی مجمع میں اس کی بیٹی کو طلاق ملے؟ ہم ویسے ہی مسلمان بنے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زبان سے نام لیتے ہیں، نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا تذکرہ کیا، نہ ہمیں ضرورت ہے تذکرہ کرنے کی۔ ہمیں کیا لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، واللہ صرف ہم نام کے مسلمان ہیں۔ تو آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاقیں ملی بھرے مجمع میں۔ آج کل کا کوئی عزت دار آدمی برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بیٹی کو طلاق ملے، خاندان نہیں بلکہ معاشرے میں کوئی طلاق ہو تو ہم کتنا برا محسوس کرتے کہ یار نہیں ہونی چاہیے تھی طلاق۔ تو دین کی تبلیغ کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ملی اور ہمیں دین کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھتے ہیں، محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،